بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت بوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفضل من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل یوم بوسه. عزیزان گرامی، خدا بند عالم آپ کے تمام اعمال کو، عبادتوں کو، روزوں کو، استغفار کو، تلاوت قرآن کو قبول فرمائے اور اس کا اجر انشاءاللہ خدا آپ کے لیے جنت قرار دے اور ہر آفت و بلا سے آپ کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، ابھی پرسوں 8 شوال تھی، جس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات منہدم کیے گئے. آپ خدمت گزارش ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے آثار کے مٹانے کا سلسلہ یہ 8 شوال سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ سلسلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی سے شروع ہو گیا تھا کہ ہر وہ اثر جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط تھا اس کو مٹایا جاتا تھا، اور آثار اہل بیت کو مٹانے کی ہمیشہ سے کوشش کی گئی. آپ غور کریں، وہ درخت جس کی جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اپنے باپ کو گریہ کرتی تھیں اور اپنے گھر سے نکل کے جاتی تھی، دن میں اس درخت کے نیچے بیٹھتی تھیں اور اس درخت کی گریہ کرتی تھیں. لوگوں نے یہ دیکھ کر کے جناب زہرا اس درخت کے نیچے گریہ کر رہے ہیں، اس درخت کو کاٹ دیا تھا. یہ آثار اہل بیت کو مٹانے کی کوشش تھی. ایک اور درخت تھا جو رسول اللہ کی دعاؤں سے اگا تھا اور جس سے لوگ برکتیں حاصل کرتے تھے. یہ درخت بھی خلافت کے زمانے میں کاٹ دیا گیا.
لہذا آثار اہل بیت علیہ السلام کو مٹانے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. ہر زمانے میں دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے کوشش کی کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے آثار کو مٹایا جا سکے. تہمتیں لگائی گئیں، جھوٹی حدیثیں وضع کی گئیں، لوگوں کو اہل بیت کے مقابلے پر کھڑا کیا گیا. فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے پر ان لوگوں کی فقہ کو ریکگنائز کیا گیا جو صرف امام صادق علیہ السلام کے درس میں 2 سال بھی قاعدے سے نہیں آئے تھے. تو جن لوگوں نے امام صادق علیہ السلام کے درس میں صرف 2 سال شرکت کی تھی، ان شاگردوں کے فقہ کو ریکگنائز کیا گیا، اور امام صادق علیہ السلام جن کا علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں ملا تھا، اور ان کا علم خدا کا علم تھا، تو ان علوم الہی کے حاملین کی فقہ کو ان ریکگنائز کیا گیا. اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام موجود تھے، اور آپ حج کرنے جاتے تھے، کیونکہ ہر سال امام حج کرنے جاتے ہیں، آج بھی ہمارے امام ہر سال حج کرنے آتے ہیں، تو باقاعدہ دوسرے فقہ کے علماء کے لیے الگ سے خیمے لگائے جاتے تھے، اور لوگوں کو وادار کیا جاتا اپنے حج کے مسائل ان سے جا کر کے پوچھیں. اور عام جو لوگ دور سے لوگ آتے ہیں ان کو تو نہیں معلوم حقیقت کیا ہے. طواف کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہوا ہے، صحیح میں کوئی سے پوچھے تو لوگ موجود تھے، لوگوں کو پکڑ کے دوسروں کی طرف لے کے جاتے تھے، اور امام صادق علیہ السلام وہاں موجود ہوتے تھے، ان کے پاس آنے نہیں دیتے تھے. جن کے وہاں فرماتے تھے قطاع طریق ہیں، یہ وہ ہیں جو راستے میں ڈاکے ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو اہل بیت تک آنے کے لیے نہیں دے رہے ہیں. یعنی اتنی حساسیت تھی حج کے زمانے میں کہ باقاعدہ دوسرے فقہ کے لوگوں کے خیمے لگائے جاتے تھے، ان کے لحاظ کے اعتبار سے کرسیاں فراہم کی جاتی تھیں، اور لوگوں کو معین کیا تک جائے کہ وہاں کسی کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا تو آؤ اور ان سے پوچھو. اور باقاعدہ منع کیا جاتا تھا امام صادق علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے. یہ دور چلا، اور اسی دور کا نتیجہ تھا کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام میں اکثر کی زندگی قید و بند کی زندگی گزری ہے. یہ قید کیوں کیے جاتے تھے؟ اس بنا پر یہ قید نہیں کیے جاتے تھے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کی زمین لی ہے، کسی کا مال لوٹا ہے. نہیں، صرف بنا پر قید کر دیے جاتے تھے. اگر یہ آزاد رہیں گے تو لوگ ان کے پاس آئیں گے، ان کی زبان مبارک سے مسائل سنیں گے، حقیقتیں واضح ہوں گی تو لوگ کھنچ کھنچ کے ان کی طرف جائیں گے، اور ہماری حقیقتیں واضح ہوتی رہیں گی. لہذا آپ غور کریں، امام صادق علیہ السلام کے بعد سے لے کے ہمارے جتنے بھی ائمہ معصومین گزرے ہیں، ان کی زندگی یا قید خانے میں گزری ہے یا شبہ قید خانے میں گزری ہے. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 35 سال قید میں رہے. امام مرزا علیہ السلام کو قید میں تو نہیں رکھا گیا، لیکن اپنے پاس بلا کر کے اپنی سیکورٹی میں رکھا گیا، تاکہ مدینے سے ان کو اس لیے دور کیا گیا تھا کیونکہ بنی عباس کی حکومت خراسان میں تھی، ادھر وہ لوگ رہتے تھے. تو اگر یہ مدینے میں رہیں گے تو لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، حج کے بہانے آئیں گے، امام سے ملاقات کریں گے، امام کی زبانی حدیثیں سنیں گے، تو دل کھنچتے چلے جائیں گے. تو سیاست کا تقاضا ہی نہیں تھا ان کو قید کیا جائے، حضرت ان کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے پاس بلا کر کے گھر میں رکھ دیا گیا تاکہ ان کو کنٹرول کیا سکے. اس کے بقیہ اماموں کی آپ زندگی دیکھیے، کسی کی عمر 28 سال کی، کسی کی 27 سال کی، سب کیا ہے
یہ وہ زندگیاں ہیں جو حکومتوں نے پابندی کے ساتھ گزارنے پر مجبور کی ہیں۔ تو اہل بیت سے دشمنی کوئی نئی دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر ڈالیں۔ ایک دشمنی جاہلانہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، قید کر رہے ہیں، ایک یہ دشمنی ہوتی ہے۔ ایک دوسری دشمنی یہ ہوتی ہے کہ کسی پڑھے لکھے شخص سے مسئلہ نہ پوچھا جائے، کسی ڈاکٹر سے، کسی طبیب سے دوا نہ لی جائے اور اس کے مطلب پر پابندی لگا دی جائے، اس کو بہت اچھا کمرہ فراہم کر دیا جائے، عمدہ قسم کی گاڑی فراہم کر دی جائے، لیکن اس کو ایک لیکچر لینے کی اجازت نہ دی جائے، اس کو ایک ڈاکٹر سے ایک مریض کو دیکھنے کی اجازت نہ دی جائے، تو کیا یہ دشمنی ہے یا دشمنی نہیں ہے؟ آج بھی یہ دشمنی ہے اور علنی دشمنی ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ تو ہے، حدیث ثقلین پڑھتے تو ہیں، اہل بیت کی علمیت کے قائل تو ہیں، اہل بیت کے تقوی کے قائل تو ہیں، لیکن مسئلے اہل بیت سے نہیں پوچھتے، اہل بیت کی فقہ پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس فقہ پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب ہے کہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ آج فقہ اہل بیت موجود ہے، اگر دوسروں کی کتابیں موجود ہیں تو کیا اہل بیت کی حدیثیں موجود نہیں ہیں؟ اگر ابو ہریرہ کی روایتیں، مالک بن انس کی روایتیں، ابی بن کعب کی روایتیں معتبر ہیں، تو فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتیں کیوں نہیں معتبر ہیں؟ ان روایتوں سے کیوں استفادہ نہیں کیا جاتا؟ ہماری حدیث کی کتابوں کو کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کیا یہ دشمنی نہیں ہے کیا؟ یہ اہل بیت سے عداوت نہیں ہے کیا؟ کیا یہ حکم خدا رسول کی مخالفت نہیں ہے کیا؟ اور آج اسی دشمنی کا نتیجہ ہے جو اہل بیت کے مزارات منہدم کیے گئے۔ لیکن جن لوگوں نے اہل بیت کے مزارات منہدم کیے، میرا سوال یہ، کیا دنیا میں صرف یہ چند لوگ ہیں جو مذہب کو سمجھتے ہیں؟ بقیہ دنیا کے بقیہ مسلمان مذہب سے واقف نہیں ہیں؟ صرف ان چند لوگوں کے دلوں میں مذہب کا درد ہے؟ وہ بدعت کے مسئلے کو، شرک کے مسئلے کو، کفر کے مسئلے کو صرف وہی سمجھتے، بقیہ جتنے بھی علماء شروع سے لے کے آخر تک آج تک دنیا میں آئے، جنہوں نے کتابیں پڑھی، جنہوں نے حدیثیں لکھی، جو مدینے میں رہے، کیا وہ لوگ حدیثوں کو نہیں سمجھتے تھے کیا؟ آج آپ غور کریں، یہ اہل بیت سے دشمنی، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ اہل بیت کے مزار منہدم کیے گئے اور یہ کہہ کے منہدم کیے کہ قبروں کو اونچا نہیں ہونا چاہیے، اونچی قبریں بدعت ہیں، شرک ہے، بت پرستی ہے۔ اگر آپ آج بھی آپ عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قبر مقدس جہاں ہے، اگر آپ کو جھوکے سے، جھروکے سے، اس خول سے قبر کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو آج بھی آپ کو پتہ چلے گا یہ قبر باقاعدہ اونچائی پر موجود ہے۔ رسول اللہ کی قبر برابر نہیں کی گئی ہے۔ رسول اللہ کی قبر، ان کے بغل میں بقیہ جو دو قبریں اور ہیں، وہ آج بھی زمین سے 3-4 فٹ کی اونچائی پر ہیں،
اور ان زمینوں پر آج بھی عمارت سچ چھت بنی ہوئی ہے. اگر قبروں کو منہدم کرنا تھا اور اونچی قبریں بدعت ہیں تو کیا خرس امام زین العابدین کی اونچی قبر بدعت ہے؟ کیا صرف امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر بنا ہوا روضہ بدعت ہے؟ کیا اہل بیت اطہار کے قبور میں بنے ہوئے عمارتیں بدعت ہیں؟ اور قبروں کو بھی مٹایا ہوتا جو رسول کے بغل میں ہے، وہ بھی تو اونچی اونچی ہیں، آج تک وہ موجود ہے. لیکن ان کی محبتوں نے ان قبروں کو مٹانے نہیں دیا. اہل بیت کی دشمنی نے اہل بیت کی قبروں کو مٹانے پر آمادہ کر دیا. اگر آدمی کو دین شروع کرنا ہے تو اپنے گھر سے شروع کرے گا نا. آج آپ غور کر دیکھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جہاں آج بھی کیسی سی جگہ ہیں کہ جہاں پر مسجدوں میں قبریں موجود ہیں، اور یہ وہ ساری جگہ وہ ہیں جہاں پر مسلم حکومتیں ہیں. کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں. شروع سے آج تک یہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں. کیا ان شہروں میں، ان ملکوں میں، ان ارادوں میں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے؟ ابن تیمیہ جو اس فقہ حنفی، اس فقہ نجدی کا، وہابی کا مؤسس قرار دیا جاتا ہے، وہ دمشق میں تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں کتابیں لکھی ہیں. اسی دمشق کے مسجد امویہ جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں سیریا کی، وہ مسجد اموی کی زیارت کرنے گئے جہاں امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا. رسول حسین جگہ وہاں پر ہے، جناب سکینہ کے روضے سے نزدیک. اس مسجد میں جناب یحییٰ کی قبر آج بھی درمیان مسجد موجود ہے، اور اس قبر کے گرد باقاعدہ جالی لگی ہوئی ہے. اس قبر کو منہدم کر کے زمین کے برابر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ قبر جماعت کی نماز میں، صف کی نماز میں رکھنا ڈالتی ہے اور جماعت ٹوٹ جاتی ہے اور 5-6 آدمی کی جگہ ختم ہو جاتی ہے. آج بھی یہ مسجد موجود، جا کے دیکھ لیجئے. تو شام میں شیعوں کی حکومت تو نہیں ہے نا. اور ہے کہاں پر؟ مسجد اموی میں، جس کو بنی امیہ نے بنایا ہے. تو جن بنی امیہ نے مسجد بنائی، ان بنی امیہ نے اس مسجد کے درمیان اس قبر کو باقی رکھا نہیں رکھا. آج مسجد اقصی جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور مسلمانوں پر بے پناہ ظلم اور ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ہر لوگ اس مسجد اقصی کی آزادی کی تو خدا آزاد کرے اور یہودیوں کو برباد کرے انشاءاللہ. اس مسجد اقصی میں آپ جائیں جہاں پیغمبر نے معراج کی شب نماز پڑھی تھی، تو اس مسجد اقصی جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے، اس مسجد میں انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں. موجود ہیں. تو کیوں رکھی گئی؟ اور اگر قبروں پر مسجدیں بنانا بدعت تھا تو بنی امیہ جیسے دشمنان اہل بیت نے جناب یحییٰ کی قبر پر مسجد کیوں بنائی؟ بقیہ لوگوں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی قبروں پر مسجد کیوں بنائی؟ دین تھا یا نہیں تھا؟ آپ غور کریں. واقعاً کہتے ہیں یہ حق کا کام ہے.
اور سب سے بڑی بات آپ غور کریں، کہتے ہیں قبروں کا طواف کرنا حرام ہے، بدعت ہے، جو کوئی اس قبر امام حسین کا طواف کرے وہ مشرک، علیہ السلام کی قبر کا طواف کرے شرک، وہاں نہ جاؤ، یہ شرک ہے۔ لیکن دنیا کے جتنے مسلمان ہیں حج کریں، عمرہ کریں، جو بھی طواف کرتا ہے اس کا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک قبر نبی کا طواف نہ کرے۔ اور یہ انہی کی ناک کے نیچے خدا ایسا کہوں گا، دیکھو تم قبروں کو مٹانے کی کوشش، ہم تمہارے ذریعے سے اپنے نبی کی قبر کا طواف کرائیں گے۔ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فرعون نے کہا میں جناب موسیٰ کو دنیا میں آنے نہیں دوں گا، خدا نے کہا تو سے میں موسیٰ کو تمہارے محل میں پروان چڑھاؤں گا۔ تم ہزاروں بنی اسرائیل کو قتل کر دو کہ موسیٰ نہ آنے پائیں، میں موسیٰ کو تمہارے گود میں پالوں گا۔ تمہارے گھر میں رکھوں گا، تمہارے یہاں بڑا کروں گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں قادر ہے۔ جن لوگوں نے قبریں مٹائیں، اگر آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جائیں تو جہاں پر پنانا لگا ہوا ہے وہاں پہ ایک ہاف سرکل بنا ہوا ہے، طواف اس ہاف سرکل کے باہر کرنا ہے۔ خانہ کعبہ اس ہاف سرکل کے درمیان 1.5-2 میٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی شارٹ کٹ کرنا چاہے کہ میں ہاف سرکل کا طواف نہیں کروں گا، میں 2 میٹر کے فاصلے سے نکل کے جب اکیلا اسے سناٹا بھیڑ کی بات چھوڑ دیجئے، جب خانہ کعبہ میں سناٹا کوئی نہیں ہے کہ میں اس ہاف سرکل سے اندر سے نکل جاؤں اور ہاف سرکل طواف نہ کروں، کہ طواف باطل ہے۔ آپ شارٹ کٹ کے ذریعے سے طواف پورا نہیں، آپ کو ہاف سرکل کا طواف کرنا پڑے گا۔ اس سرکل کے اندر ہے کیا؟ یہ سرکل جناب ابراہیم اسماعیل کا گھر ہے، اس میں آپ رہتے تھے، بکریاں پالتے تھے، اور اس جگہ پر اس سرکل میں 2 قبریں ماں و بیٹے کی، ایک جناب اسماعیل اور ایک ان کی والدہ جناب ہاجرہ، اس کے علاوہ بقیہ نبی بھی وہاں پر دفن ہے۔ تو جب یہ مسلمان اس ہاف سرکل کا طواف کرتا ہے تو قبر اس طواف میں آتی یا نہیں آتی؟ تم طواف پر پابندی لگو، ہم تمہارے ہی گھر میں طواف قبر کرائیں گے۔ جیسے ہم نے موسیٰ کو فرعون کے درمیان میں پالا، تمہارے ہی آنکھوں کے نیچے طواف کرائیں گے۔ نہ صرف طواف کرائیں گے بلکہ آپ غور کریں، یہ اتنی مقدس جگہ ہے ہجر اسماعیل، اتنی مقدس جگہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کے امام آتے ہیں نماز صبح وغیرہ پڑھانے کی تو جگہ خالی کر دی جاتی ان کو نماز پڑھنے کے لیے۔ جب وہ ہجر اسماعیل میں نماز پڑھ رہے ہیں تو قبروں کے اوپر ہی تو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں جا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس، دروازے کے پاس نماز پڑھتے؟ ان کی حکومت ہے حجر اسود کے سامنے جگہ خالی کر لیں، لیکن اگر آپ جائیں تو امام آتے ہیں تو پورا ہجر اسماعیل خالی کرا دیا جاتا ہے، اور امام کعبہ اسی ہجر اسماعیل میں نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ انبیاء کی قبریں تو ہیں، تو خانہ کعبہ کے بنانے والے کی قبر کا طواف کیا جائے، لیکن جس نے خانہ کعبہ کے تقدس کو محفوظ رکھا، جس نے قبلے کو محفوظ رکھا، اس کی قبر کا طواف بدعت کہاں سے ہو سکتا ہے؟
آپ غور کریں، یہ صرف اہل بیت اطہار کے آثار کو مٹانے کی کوشش ہے، لیکن دنیا نے جس طرح سے قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی اور ساری کوششوں کے باوجود قرآن میں تحریف نہیں ہو سکی، اسی طرح سے اہل بیت کے آثار کو مٹانے کی جتنی دنیا کوشش کر لے یہ نہیں مٹ سکتا، کیونکہ اس کا محافظ خدا ہے، اور جس کی حفاظت خدا کرے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ لہذا آپ کے قائل ہو رہی ہے، آج نہیں تو کل آپ دیکھیں گے دنیا کو اسی در پر جھکنا پڑے گا اور اسی در کی حقانیت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور دنیا کو ہی ماننا پڑے گا حقیقی اسلام اگر کسی کے پاس ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے، ورنہ اگر بقیہ چیزیں ہوتی تو آپ دیکھ لیتے کس طرح سے دوسرے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، اور ان کو خاموش بیٹھنا بھی چاہیے، خاموش بیٹھنا بھی چاہیے، لیکن ان کی روایتیں یہ ہیں کہ اگر کوئی ایسا ظالم آ جائے جو تمہارے کوڑے لگائے، مارے، پیٹے، تمہارا مال چھینے، تب بھی تم اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا۔ وہ اپنی حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، ہم اپنی حدیثوں، بلکہ سب سے بڑا جہاد ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ ہم حسین کے چاہنے والے حسین کے راستے پر چل رہے ہیں، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ ان کو دین سے قریب کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کے عقائد درست کریں، ورنہ اگر آج وہ علمی دنیا میں بہت منزل پر فائز ہو گئے، بڑے درجے پر فائز ہو گئے، ان کو نماز نہیں آتی، ان کو روزہ نہیں آتا، ان کو حلال و حرام کے مسائل نہیں معلوم ہیں، ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، ان کو چیزیں جائز و ناجائز، پاک و ناپاک علم نہیں ہے، تو کل آنے والی زندگی قیامت ان کے لیے بڑی سخت زندگی ہوگی۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا گرمیوں کی چھٹیوں میں، آج کل جو نیا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بعد ہمارے بچوں کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ کسی دینی کلاس میں جا سکیں، گرچہ دینی کلاسز ہیں ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ جتنا وقت ہم واٹس ایپ پر گزارتے ہیں اس کا 10% بھی ہم دینی کلاس کو دے سکتے ہیں۔ مسئلہ وقت کا نہیں ہے، مسئلہ بے توجہی کا ہے، غفلت کا ہے۔ تو ان گرمیوں کی چھٹیوں میں جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ ورکشاپ معین کریں، قرآن کی کلاسیں شروع کریں، دینیات کے کلاس شروع کریں، اور باقاعدہ عزت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ دینی کلاس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھٹی ہوئی چٹائی پر پڑھائیں، اور بلکہ دینی کلاس، اگر آپ دین کی عزت کریں گے تو آپ کی عزت کی جائے گی۔ میں چھوٹی سی بات دس کروں، آپ کسی سے ملنے جائیں اور آپ وہ آدمی آپ کو پھٹی ہوئی چٹائی پہ بٹھا دے اور چھوٹے سے گندے گلاس میں آپ کو پانی پلا دے، تو کل وہ آپ کے یہاں آئے گا تو کیا آپ اس کی عزت کریں گے؟ لیکن اگر آپ ایک معمولی آدمی ہونے کے بعد کسی کے یہاں جا رہے ہیں، وہ آپ کو باقاعدہ عزت دے رہا ہے، کرسی پہ بٹھا رہا ہے، استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اچھے گلاس میں ٹرے میں رکھ کے پانی پلا رہا ہے، عزت کر رہا ہے، تو کل آپ بھی اس کی عزت کریں گے۔ تو اگر ہم ان دینی کلاسز کی عزت کریں گے تو کل قیامت میں دین بھی ہماری عزت کرے گا۔ اگر ہم قرآن کی عزت کریں گے
تو کل وقت پڑھنے پر قرآن بھی ہماری عزت کرے گا۔ یہ پھٹی ہوئی چٹائی پر، پھٹی ہوئی کارپیٹ پر، گندی جگہ کے اوپر پڑھنے سے نہیں، اس سے اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم فزیکلی طور کے اوپر اپنے بچوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری نظروں میں قرآنی تعلیمات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم خود اپنے عملی طور پر چاہے ہم قرآن کو سر پر رکھ کے ضرور ہوں، لیکن ہمارا یہ کام عملی طور پر، فزیکلی طور پر، جس کو آپ باڈی لینگویج کہتے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے نزدیک دینی تعلیمی کی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے میری گزارش یہ ہے کہ چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، اپریل میں آ گیا ہے، مئی کا مہینہ ہے، جون کا مہینہ، اس 1.5 مہینے میں جو لوگ وطن نہیں جا رہے جب تک نہیں ہے، کم از کم اپنے بچوں کو وضو صحیح سے سکھا دیں، نماز ان کی صحیح کرا دیں، حلال و حرام ان کو بتا دیں، قرآن بنا دیں۔ یہ کام آپ کریں، اور اس کے سلسلے میں نجف ہاؤس اور مسجد حوضے سے جو آپ کو مدد مل سکتی ہے، ہم وہ مدد بغیر کسی مطالبے کے آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا شرف ہے۔ اگر ہم آپ کے محلے میں کسی معلم کو بھیج سکیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا سکیں، ان کو تعلیمات دے سکیں، تو یہ ہمارا شرف ہوگا، اور یہ آپ کا احسان ہمارے اوپر ہوگا کہ آپ نے ہم کو اس خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت کو ضائع مت کریں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے تو صحیح پڑھنا پڑے گی۔ 50 برس کا ہو جانا، 60 برس کا ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کی نماز صحیح ہے۔ آپ اپنی نمازیں صحیح کرائیں، روزے صحیح کرائیں، وضو صحیح کرائیں، تیمم صحیح کرائیں، غسل صحیح کرائیں، قرآن سیکھیں، تاکہ کم از کم اگر ہم نے 2 نماز پڑھی تو صحیح تو پڑھی ہو۔ تو اس وقت کو استفادہ کریں اور غنیمت جانیں اس کام کو، اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، تاکہ ہم یہ کام کر کے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں، اور کل خدا بند عالم کے درمیان ہم سے سوال نہ ہو سکے، ہم نے تم کو اولاد تو دی تھی لیکن تم نے اولاد ضائع کر دی، بتاؤ تم نے اپنے اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی ہے۔ اور دوسری خوشخبری کی بات یہ کہ الحمدللہ اس سال UPSC کے جو امتحانات ہوئے ہیں، الحمدللہ جو مجھے خبر ملی، اس سال ماشاءاللہ الحمدللہ 5 ہمارے مومن بچے پاس ہوئے ہیں۔ ایک بچہ کشمیر سے، 2 بچے بہار سے، اور ایک بچہ آپ کا اسی بمبئی ممبرا سے۔ ان بچوں نے بتا دیا ہے کہ اگر محنت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم بچوں کو بلائیں اور ان کو عزت دیں، فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو مومنٹوں دیں، ان کو ہاتھ ملائیں، تاکہ پتہ چلے ہماری قوم بھی عزت کرنا جانتی ہے۔ ان کی ہم عزت کریں گے، آج 5 نکلیں گے تو کل 10 نکلیں گے، لیکن اگر آج ہم ان کی عزت نہیں کریں گے تو شاید کل ایک بھی نہ نکل پائے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کو ایک مومنٹو دے سکتے ہیں، ان کو ایک شال تو پہنا سکتے ہیں۔ آپ کی شال کی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ کی قدردانی کی قیمت ہے۔ آپ کے مومنٹو کی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ کی قدردانی اور آپ کے تشکر کی قیمت ہے۔ جتنا آپ اپنے قوم میں اس جذبے کو بڑھائیں گے، اتنا آج 5 لڑکے نکلے ہیں، کل 10 نکلیں گے، پرسوں 12 نکلیں گے اور 20 نکلیں گے۔ تو امید ہے کہ ہم ان بچوں کو عزت کریں گے، قدردانی کریں گے، ان کو عزت کے ساتھ بلا کے، نہ یہ کہ کسی چھوٹے سے کمرے میں بلا کر کے موبائل کی تصویر نکال کر کے، یہ سب کام نہیں ہے۔ عزت کے ساتھ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے اور ہمارے بچے علم کے میدان میں اور زیادہ آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔